یہ کتاب آپ کے لیے کیسے فائدہ مند ہوگی؟ کاروباری شخصیت اور سرمایہ کار نوال روی کانت کہتے ہیں، ایک عظیم کتاب لکھنے کے لیے پہلے خود کو اس کتاب میں ڈھالنا ضروری ہوتا ہے۔ میں نے اس کتاب میں بیان کیے گئے خیالات کو پہلے خود عملی طور پر جیا ہے۔ مجھے اپنے زخموں سے صحت یاب ہونے، جم میں مضبوط ہونے، میدان میں اعلیٰ کارکردگی دکھانے، مصنف بننے، کامیاب کاروبار قائم کرنے اور ایک ذمہ دار بالغ فرد بننے کے لیے چھوٹی چھوٹی عادتوں پر انحصار کرنا پڑا۔ یہی معمولی عادتیں میری صلاحیتوں کو بروئے کار لانے میں معاون ثابت ہوئیں، اور چونکہ آپ نے یہ کتاب اٹھائی ہے تو غالباً آپ بھی اپنی صلاحیتوں کو نکھارنا چاہتے ہیں۔ آنے والے صفحات میں آپ کو قدم بہ قدم ایک ایسا منصوبہ فراہم کروں گا جو نہ صرف چند دنوں یا ہفتوں کے لیے بلکہ زندگی بھر کے لیے بہتر عادات بنانے میں مدد دے گا۔ اگرچہ اس کتاب میں بیان کردہ ہر بات کو سائنسی بنیاد حاصل ہے، لیکن یہ کوئی تحقیقی مقالہ نہیں بلکہ ایک عملی رہنما کتاب ہے۔ میں نے اس میں علم کو سادہ اور قابل عمل انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ اپنی عادات کو مؤثر انداز میں تبدیل کر سکیں۔ میں نے جو خیالات پیش کیے ہیں وہ حیاتیات، نیورو سائنس، فلسفہ، نفسیات اور دیگر علوم سے ماخوذ ہیں۔ میرا اصل کام یہ ہے کہ میں ان علوم میں سے بہترین اور مؤثر ترین تصورات کو آپس میں جوڑوں اور انہیں اس طرح پیش کروں کہ وہ آپ کے لیے انتہائی کارآمد بن جائیں۔ اگر اس کتاب میں کوئی دانشمندانہ بات آپ کو ملے تو اس کا سہرا ان عظیم ماہرین کے سر جاتا ہے جنہوں نے ان خیالات کو دریافت کیا، اور اگر کہیں کوئی کمی یا غلطی ہو تو وہ میری کوتاہی ہوگی۔ یہ کتاب عادات کی 4 سطحوں پر مبنی ہے۔ پہلی سطح اشارہ یعنی کیو، دوسری سطح طلب یعنی کریونگ، تیسری سطح رد عمل یعنی رسپانس، اور چوتھی سطح انعام یعنی ریوارڈ ہے۔ ان مراحل سے وہ 4 قوانین جنم لیتے ہیں جو عادات کی تبدیلی کے بنیادی اصول ہیں۔ اگر آپ کا نفسیات سے تعلق ہے تو شاید آپ کو یہ ماڈل بی ایف اسکنر کے تحریکی رد عمل اور انعام یعنی سٹیمولس، رسپانس اینڈ ریوارڈ کے نظریے سے مشابہ محسوس ہو، یا پھر چارلس ڈیوہگ کی کتاب دا پاور آف ہیبٹ میں بیان کردہ اشارہ، معمول اور انعام یعنی کیو، روٹین اینڈ ریوارڈ کے ماڈل کی یاد دلائے۔ اسکنر کا ماڈل واضح کرتا ہے کہ بیرونی انعام یا سزا سے انسانی رویے پر اثر ڈالا جا سکتا ہے، لیکن یہ انسانی سوچ، احساسات اور اعتقادات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ مگر حالیہ دہائیوں میں سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ ہمارے جذبات اور اندرونی کیفیت بھی ہماری عادتوں پر گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ اس کتاب میں ان پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ ماڈل ذہنی اور طرز عمل کی سائنس یعنی کوگنیٹیو اینڈ بیہیویورل سائنسز کا امتزاج ہے۔ میں پر اعتماد ہوں کہ یہ انسانی عادتوں کی ایک جامع تفہیم فراہم کرے گا جو نہ صرف بیرونی عوامل بلکہ اندرونی احساسات کو بھی مد نظر رکھے گا۔ اگرچہ اس کتاب کی کچھ اصطلاحات آپ کو پہلے سے معلوم ہو سکتی ہیں، لیکن 4 قوانین برائے رویے کی تبدیلی یعنی 4 لاز آف بیہیویئر چینج آپ کو ایک بالکل نیا نقطہ نظر فراہم کریں گے۔ یہ کتاب ان اصولوں کے بارے میں ہے جو تبدیل نہیں ہوتے۔ یہ انسانی رویے کی بنیادی حقیقتوں پر روشنی ڈالتی ہے، وہ اصول جن پر آپ کاروبار، خاندانی زندگی اور ایک بہتر مستقبل کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ کوئی ایک واحد درست طریقہ نہیں جو بہتر عادات بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکے، لیکن یہ کتاب آپ کو وہ طریقہ فراہم کرے گی جو سب سے زیادہ مؤثر ہے، چاہے آپ کہیں سے بھی شروعات کر رہے ہوں اور کچھ بھی بدلنا چاہتے ہوں، چاہے آپ کے مقاصد صحت، مالی، معاملات، پیداواریت، تعلقات یا کسی اور شعبے سے متعلق ہوں۔ اگر وہ انسانی رویے پر منحصر ہیں تو یہ کتاب آپ کی رہنمائی کرے گی۔ بنیادی اصول سمجھنے کے لیے یہ سوال اٹھانا پڑے گا کہ کیوں معمولی تبدیلیاں بڑے نتائج دیتی ہیں؟
چھوٹی تبدیلیاں بظاہر معمولی محسوس ہوتی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ یہ بڑے نتائج میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اکثر لوگ یہ سمجھنے میں ناکام رہتے ہیں کہ روزمرہ کی چھوٹی عادات کا ہماری زندگی پر کتنا گہرا اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ ہر روز 1% بہتری لانے کی کوشش کریں تو 1 سال کے اندر آپ اپنی موجودہ حالت سے کئی گنا بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ روزانہ 1% بگڑتے جائیں تو نتائج بھی اتنے ہی نقصان دہ ہوں گے۔ بہتری یا بگاڑ کی یہ رفتار بہت معمولی لگتی ہے، مگر وقت کے ساتھ جب یہ اثرات جمع ہوتے ہیں تو ہماری زندگی کی سمت کا تعین کرتے ہیں۔ کامیابی کوئی ایک بڑا واقعہ نہیں، بلکہ ان چھوٹے فیصلوں اور عادات کا مجموعہ ہوتی ہے جو ہم روزمرہ اپناتے ہیں۔ یہی وہ نقطہ نظر ہے جسے میں اس کتاب میں تفصیل سے بیان کروں گا۔